بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ خادم درود کن کو کہا جاتا ہے۔ ایک خادم درود کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا مقام تھا، اور تمام خادمین درود کو اس عاجز و مسکین انسان کی طرف سے مؤدبانہ سلام ہے۔ میرے عزیزو، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہن نے سوال کیا کہ خادم درود کیا ہے۔ خادم درود ان تمام اشخاص کو کہا جاتا ہے، ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے جو درجہ بدرجہ درود شریف کی اشاعت اور تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں، درود شریف کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور درود شریف کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ لوگ درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیں، چاہے وہ درود شریف کے لیے کوئی کتاب تحریر کر دیں، چاہے درود شریف کی کارڈ یا اسٹیکر چھپوا دیں، چاہے درود شریف کا بیان کسی محفل میں اجتماع میں کر دیں، یا محفل درود پاک کا انعقاد کر دیا جائے جہاں چند لوگ روزانہ یا ہفتے کے ہفتے یا مہینے میں ایک بار بیٹھ کر ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کریں، یا آج کل بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر درود شریف کے فضائل اور برکات پیش کر رہے ہیں، وہ سب بھی درجہ بدرجہ خادم درود ہیں۔ اور خادم درود وہ ہوتے ہیں جو درود شریف کے فضائل اور برکات کو، اسرار و رموز کو، انوار و تجلیات کو اور درود شریف کے مشاہدات کو مختلف کتابوں سے اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ سننے والا درود شریف کی طرف نہ صرف راغب ہو جاتا ہے بلکہ درود شریف کے سفر میں جڑ جاتا ہے، درود شریف اس کی زندگی میں آ جاتا ہے اور سننے والا بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک خادم درود ایک مولوی صاحب تھے جن کا واقعہ کتاب آب کوثر کے صفحے نمبر 214 پر تحریر ہے۔ یہ خادم درود لوگوں کے سامنے عظمت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضائل درود پاک کو عموماً بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب کچھ یوں تھا کہ ایک وسیع میدان ہے جس میں مخلوق خدا جمع ہے، حشر کا دن ہے، روز قیامت کا دن ہے، سب لوگ مارے ڈر کے کانپ رہے ہیں کہ ایک طرف اس شاگرد نے دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم سید دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ان کے استاد محترم، یہ مولوی صاحب، یہ خادم درود اس طرف جا رہے ہیں جس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو استاد صاحب جا رہے ہیں، اور ہم سب ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب استاد محترم وہ خادم درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو سرکار نے ہاتھ مبارک سے لوگوں کو اشارہ کیا کہ راستہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ خادم درود، وہ مولوی صاحب، وہ استاد صاحب حضور
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، اپنی ردا مبارک اٹھائی اور اس میں اس خادم درود کو چھپا لیا۔ استاد صاحب کی چادر کا ایک حصہ، ایک کونا باہر رہ گیا اور وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہم نے اس کونے کو تھام لیا کہ کہیں وہ خادم درود، وہ ہمارے استاد محترم غائب ہی نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی اور فرمایا اب جاؤ، اب کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خادم درود چلے تو ہم بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ کچھ آگے گئے تو دیکھا پل صراط ہے، وہاں پہرا لگا ہوا ہے، دونوں طرف فرشتے کھڑے تھے۔ جب ہم پل صراط سے گزرنے لگے تو ایک پہرے دار نے پکارا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ہمارے استاد محترم وہ خادم درود نے پکارنے والے کی پرواہ نہ کی اور چلتے رہے۔ پہرے دار نے 2-3 مرتبہ آوازیں دی اور خاموش ہو گیا اور ہم اپنے استاد محترم، اپنے مولوی صاحب، اپنے خادم درود کے پیچھے چلتے رہے۔ جب ہم پل صراط سے پار ہوئے تو دیکھا کہ رحمت دو عالم، نور مجسم، نبی محترم، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور استاد محترم سے پوچھ رہے ہیں خیریت سے پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، داخل ہو جاؤ، اور اس شاگرد کی آنکھ کھل گئی۔ میرے عزیزو، یہ ہے خادم درود کا مقام، جو درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرتا ہے۔ تو ایک ایسا ہی مولوی جس نے درود شریف کا بیان کیا کرتا تھا، یہ اس کا مقام ہے کہ رسول اللہ نے نہ صرف اس کو اپنی ردائے مبارک میں چھپا لیا بلکہ اس کو کہا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے شاگرد تھے وہ بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے جنت میں داخل ہو گئے۔ آج بلا شبہ جو سوشل میڈیا پر درود شریف کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اشاعت و ترویج کا کام کر رہے ہیں، میرے نزدیک وہ تمام خادمین درود انشاءاللہ میری اپنی عقیدت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمیں بھی فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے آج میں تمام خادمین درود کی خدمت میں اپنا مؤدبانہ سلام پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرا پہلا سلام قافلہ درود پاک کی ایڈمن کی خدمت میں، جن کی ویڈیو کو دیکھ کے بلا شبہ میں درود شریف کے سفر میں غامزہ ہوا۔ بلا شبہ درود شریف کے لیے اس بہن کی خدمات بہت ہی زیادہ ہیں۔ لاکھوں کروڑوں بہنوں اور بھائیوں کو انہوں نے 1.25 کروڑ درود شریف کے سفر پر روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بہن سے بہت راضی ہوں، آمین۔ میرا سلام حضرت باغ حسین کمال سرکار رحمت اللہ علیہ کے نام، جنہوں نے اپنی زندگی میں اربوں کروڑوں بار درود شریف نہ صرف خود پڑھا بلکہ اپنے متعلقین کو درود شریف سے جڑے رہنے کی تلقین فرمائی۔ میرے علم کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں حضرت باغ حسین کمال سرکار رحمت اللہ علیہ کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ کل مجھے معلوم ہوا کہ ان کو عادت تھی، ان کی یہ عادت کریمہ تھی کہ روزانہ 2 لاکھ مرتبہ درود شریف روزانہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کرتے تھے۔ واللہ ورسولہ عالم،
جن کا، اور حضرت باغ حسین سرکار وہ ہیں جن کا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور درود پاک کی برکت سے حضرت باغ حسین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ولایت عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوں، آمین۔ میرا سلام خادم درود حضرت فیاض حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ سرکار کے نام، جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں خود کثرت سے درود شریف پڑھا بلکہ لوگوں کو بھی درود شریف سے جوڑتے رہے، لوگوں کو بھی درود شریف کی دعوت دیتے رہے، درود شریف کی محافل کا انعقاد کرتے رہے۔ درود شریف کے لیے انہوں نے ایک کتاب نظر کرم تحریر کی، اور یہی وہ نظر کرم ہے جو ہمارے گروپ کا نام ہے، ہمارے چینل کا نام ہے، اور وہ درود نظر کرم کے بانی ہیں، لوگوں کو درود نظر کرم سے متعارف کرایا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو قرب عطا ہو اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو، آمین ثم آمین۔ میرا سلام خادم درود حضرت فیاض حسین چشتی نظامی سرکار رحمت اللہ علیہ کی عزت ماں بیٹی کے نام، جو کہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں، جو کہ خود بھی درود شریف سے منسلک ہیں، جو خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھتی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ درود شریف کے حوالے سے ان کی خدمات بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دے رہی ہیں۔ میرا سلام میرے بہترین دوست خادم درود محترم جناب حافظ محمد محسن خان جنگوی کے نام، جو کہ خادم درود بھی ہیں، محب درود بھی ہیں، وہ درود اکیڈمی ادارہ کے بانی ہیں، منتظم اعلیٰ ہیں، درود شریف خود بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، درود شریف کو پھیلانے کے لیے بہت سی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، بلا شبہ ایک قابل رشک شخصیت ہیں۔ ادارہ درود اکیڈمی کے تحت اب تک ہزاروں درود شریف کی کتابیں اور کتاب سے شائع کر کے لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کر چکے ہیں۔ درود شریف سے محبت کرنے والوں کے لیے انہوں نے حال ہی میں درود شریف کی ایک ڈائری پرنٹ کرائی اور لوگوں میں فی سبیل اللہ میرے علم کے مطابق تقسیم کی ہے۔ کم و بیش تقریباً 1 سال کے عرصہ تک درود شریف کے مشاہدات کے نام سے حافظ صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی ہوں، ان کو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ پھر میرا سلام محمد ترمیر صاحب کے نام ہے، جن کا تعلق ضلع اٹک سے ہے، اور درود شریف کی ترقی اور ترویج کے لیے وہ دن رات سرگاہ ہیں۔ وہ درود شریف کی دیوانوں کی طرح خدمت کرتے ہیں۔ وہ خود بھی درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھتے ہیں، اور اپنے یوٹیوب چینل درود انسائکلوپیڈیا پر زیادہ تر وہ درود قرب مصطفیٰ کے مشاہدات ہی بیان کرتے ہیں۔ میرا سلام خادم درود عامر بھائی کے نام ہے، جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جن کا مقام انہوں نے مجھے بیان کرنے سے منع کیا ہے، لیکن وہ درود شریف کی خدمت کی بہت زیادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، رسول اللہ ان سے راضی ہوں۔ تیرا سلام خادم درود منظور احمد کے نام ہے، جو کئی سالوں سے درود شریف کی خدمت میں مشغول ہیں، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی نہ صرف دعوت دی بلکہ ان کو درود شریف کے ساتھ جوڑ دیا، ان کے دلوں میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالا۔ میرے علم کے مطابق اب تک کم و بیش 9 کتب درود شریف کے حوالے سے تحریر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کے ہر مقام پر کامیاب فرمائے۔ میرا سلام ان تمام بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے نام جو نہ صرف خود کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں بلکہ درود شریف کی خدمت بھی کرتے ہیں،
درود شریف کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جن کو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ میرا سلام ان تمام محبان درود کے نام جو ہر روز لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں، جن کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل ہے۔ سننے والوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرن۔